ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی ننند، دیور، جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئیں، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چپتی نظریں اور چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً امید ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن کو ممکن کر دکھائے۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کو کتنی تکلیف اور اذیت سے گزار رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار ہمسائیوں کی باتیں جلتی پہ تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور زیادہ شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیتی۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اسے اپنی اولاد نہ ہونے کا اتنا بڑا دکھ ہوتا کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی طعنہ نہیں مارا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ جب رپورٹس آئی تو وہ ٹھیک تھے۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن میرے شوہر کسی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار نہ ہوئے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنے بہو کو اللہ اللہ کروائیں۔ اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہ جائے گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہوئی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہیں جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف سے محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے، بنا شوہر کے ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ مجھے اولاد صالح کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا الہ العالمین مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ بس اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے گزاری۔
اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بکا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی اور اللہ تعالیٰ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس مت ہوں۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں اور نہ برا کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں اور اللہ پاک پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔